بلڈنگ انسپیکٹر اورنگزیب کو جو ہے وہ گھر روانہ کیا گیا۔ اچھا، اورنگزیب بلڈنگ انسپیکٹر اورنگزیب کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشیل۔ ناظرین، اسی سلسلے کو کنٹینیو کریں گے اور سلسلہ ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایک سسٹم کو ایک سابقہ دور میں سسٹم چلانے والے سید اویس شاہ کو جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی باغ دوڑ جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ نام میں نے اور بتائے تھے آپ کو، ان میں سر فہرست عمران رضوی صاحب تھے، عاصم علی خان صاحب تھے، سید کمال احمد صاحب تھے، اور اس کے ساتھ جان منگی صاحب تھے، اور اس کے ساتھ منظور چانڈیو صاحب تھے۔ تو بریکنگ جو ہے اب یہ ہے اور نیوز یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کے جو آرڈرز ہوئے تھے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے مختلف علاقوں میں، جن میں جو ہے وہ منظور علی چانڈیو صاحب سے، اور اس میں عاصم علی خان تھے، اس میں جہانگیر خان مکسی تھے، اس میں اور ایک نام شامل تھا ایاز شہاب، اور اس کے ساتھ سید کمال احمد۔ ان لوگوں کے جو پوسٹنگ کے آرڈرز تھے وہ ہو گئے کینسل، اور جو اویس شاہ صاحب ہیں جو سینٹرل کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے جو ہے وہ اڑان بھر رہے تھے، ایک بار پھر جو ہے وہ نارتھ ناظم آباد اور گلبرگ تک جو ہے وہ محدود ہے۔ اچھا، ہیں تو محدود، پر پس پردہ جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ڈائریکٹر سینٹرل جو ہے وہ اپنی من پسند جو ہے وہ لے کر آ جائیں، کیونکہ علی اسد خان صاحب پھر بھی ہے جواب لے لیتے ہوں گے۔ اویس شاہ صاحب چاہتے ہیں کہ جی وہ ڈائریکٹر جو ہے وہ عبدالرحمان صاحب کو جو ہے وہ لے کر آ جائیں، اور ان کو عبدالرحمان جیسا ایک ڈائریکٹر چاہیے سینٹرل میں کہ جو نہ سوال کرتا ہو نہ پوچھتا ہو، اور بلکہ میں اگر کوئی اور بات کہوں گا تو وہ شاید جو ہے مناسب نہیں ہوگی کہ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جی میری ٹیبل پہ جو ہے یہ رکھ دیا جائے اور اس کے بعد آپ سیاہ اور سفید کے مالک ہیں۔ تو اویس شاہ صاحب جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ عبدالرحمان صاحب کو جو ہے وہ آ جائے، پر اس میں تو خیر ناکامی ہوئی ہے، اور 5 جو آرڈرز ہوئے تھے وہ بھی جو ہے آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ آرڈرز جو ہے وہ کینسل ہو گئے۔ اچھا، اب کینسل تو ہو گئے ہیں، پر مشتاق سومرو جو سسٹم ہے خود ان کے پاس 2 عہدے ہیں، بلکہ وہ تیسرے عہدے کے لیے پڑھ تول رہے ہیں، پر اس وقت سینٹرل میں پوسٹنگ جو ہے وہ نہیں ہے۔ سینٹرل لاواری سے ناظم آباد 1 سے 5، اس کے علاوہ مختلف علاقے جو ہیں وہ لاواری سے 1 سے 5 ناظم آباد کا جب میں ذکر کر رہا ہوں تو ایک چیز آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ پچھلے جو گزشتہ چند دن پہلے جو ہے بلڈنگ انسپیکٹر اورنگزیب کو جو ہے وہ گھر روانہ کیا گیا۔ اچھا، اورنگزیب بلڈنگ انسپیکٹر اورنگزیب کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ لا تعداد ایسی ایڈز جو ابھی ہماری ٹیم نے بھی سروے کی ہیں کہ ابھی بھی وہ جو ہے ایک مثال پیش کر رہی ہیں، وہ ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو منہ چڑھا رہی ہیں کہ جی ہمیں توڑا گیا ہے، ہمارے اوپر کارروائی کی گئی ہے۔ تو ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو کارروائیاں بلڈنگ انسپیکٹر اورنگزیب کر رہے تھے، اس کے بعد اگر آپ نے صرف اس ایما پر ہٹا دیا کہ جی شاید اگر 100 سائٹیں تھی اور 80 پہ ڈیمولیشن ہو گئی ہے، 20 سائٹیں جو ہے وہ بلڈنگ انسپیکٹر اورنگزیب نہیں توڑ سکا، تو چلے جی پوری دنیا میں قانون ہے کہ کہیں سے اگر کسی میں تھوڑا سا بہتر جملہ استعمال کر لیتا ہوں کہ اگر کسی نااہل آدمی کو ہٹایا جاتا ہے تو پھر کسی اہل آدمی کو اس کی جگہ لا کے بٹھایا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں مختلف ویلاگز میں کہتا رہا ہوں پی ڈی ایم کے بارے میں کہ جی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ چور ہے، اس کو ہم ہٹا رہے ہیں، آپ چور کو ہٹا دیں اور ڈاکو مسلط کر دیں۔ تو اگر آپ نے بلڈنگ انسپیکٹر اورنگزیب کو آپ نے معطل کیا، آپ نے گھر روانہ کیا، اگر کہیں جو غیر قانونی تعمیرات ابھی ڈیمولیشن ہوئی آپ کو منہ چڑھا رہی ہیں، اگر وہ تھوڑی کم تھیں تو بھئی آپ کو کوئی حاجی نمازی مسلط کرنا چاہیے سینٹرل پہ ناظم آباد میں،
نہ کہ آپ چلے میں آپ کیا بات کرتا ہوں کہ جی وہ ایک نااہل آدمی کوئی چور آدمی آپ نے ہٹا دیا اور چور ہٹا کے آپ نے ڈاکو مسلط کر دیا. کیوں آپ کو نہیں پتا کہ پچھلے دور میں اویس شاہ کا کردار کیا رہا ہے, کس طریقے سے اویس شاہ مختلف انکوائریوں میں رہا ہے, کس طریقے سے اویس شاہ حساس اداروں کا نام استعمال کرتا رہا ہے, کس طریقے سے جو ہے وہ اویس شاہ کاشف للو کے مرڈر میں انکوائری میں تھا, کس طریقے سے وہ پرائیویٹ سسٹم جو ہے وہ چل رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک طرف ہے. اور ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایسا لگتا ہے کہ کوئی مجبوری ہے, کوئی لاچار ہے, شاید وہ صرف اور صرف نام کی حد تک جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی رہ گئے. تو جی بالکل ہے, پر ڈسٹرکٹ سینٹرل کو جس طریقے سے غیر قانونی تعمیرات کا جنگل بنایا جا رہا ہے, جس طریقے سے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں غیر قانونی تعمیرات کروائی جا رہی ہیں, اب پچھلے 3 دن میں جو نئے فلورز ناظم آباد میں ڈلنا شروع ہوئے ہیں, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. پیچھے والوں کو جو آپ نے گھر بھیجا ہے, تو اب آنے والوں نے 3 دن میں جو یہ فلورز ڈلوانا شروع کیے ہیں, تو کیا ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس پر کوئی کارروائی جو ہے وہ کریں گے, یا جن لوگوں کو ابھی آپ نے سینٹرل پہ مسلط کرنے کی کوشش کی تھی, کیا ان لوگوں کے ہاتھ میں سینٹرل دے کے ایک بار پھر آپ نے جو ہے وہ اس کو کنکریٹ کا جنگل بنانا ہے. اچھا ایک چیز اور جو ہے وہ بڑی اس سارے معاملے میں جو ہے وہ معنی خیز ہے, وہ معنی خیز یہ ہے کہ دیکھیں منظور چانڈیو ہو گیا, اس کے علاوہ عاصم علی خان ہو گیا, عاصم علی خان کے علاوہ جو ہے وہ جان مکسی صاحب ہو گئے, اور اس کے علاوہ سید کمال احمد صاحب ہو گئے. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو وقتاً فوقتاً غیر قانونی تعمیرات کی سرپرستی میں کبھی ان کا ٹرانسفر ایڈمن کر دیا جاتا ہے, کبھی ان کے خلاف انکوائریاں شروع ہو جاتی ہیں, کبھی انہیں جو ہے نا وہ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے, پر پھر انہیں کو جو ہے وہ ان غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے جو ہے وہ اس ایریا میں جو ہے وہ مسلط کر دیا جاتا ہے. تو اب اویس شاہ جو سید اویس شاہ جو سسٹم آن کرنا چاہ رہے تھے سینٹرل میں, اس میں وقتی طور پہ تو ایک رکاوٹ سامنے آئی ہے, پیدا ہوئی ہے, پر وہ اپنی کوششوں میں یقینی طور پہ جو ہے وہ مصروف ہیں. اور میں اگلے ویلاگ میں شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ وہ کون سے جو ہے وہ ریٹائرڈ صاحب ہیں کہ جو ان کو جو ہے وہ تھپکی لگاتے ہیں. تو یہ ایک الگ معاملہ ہے اور ایک بڑا ویلاگ ہے, اس میں تفصیل اور پھر کچھ حقائق ہیں جو وہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر آنے ہیں. تو خیر ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی صاحب غیر قانونی تعمیرات ناظم آباد میں ایک بار پھر شروع ہو گئی ہیں. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آلریڈی ہو ہی رہی تھی. 1 سے 5 تک جو شہریوں کا ایک تھوڑا سا اعتماد بحال ہوا تھا, جو غیر قانونی تعمیرات کے خلاف گزشتہ 20-25 دن میں یا جو غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائیاں ہوئیں بلڈنگ انسپیکٹر اورنگزیب اور ان کی ٹیم کی طرف سے, تو اور اس پر میں انشاءاللہ العزیز یہ خالی ویلاگ کی حد تک نہیں ہے, یہ خالی دعویٰ نہیں ہے کہ ناظم آباد میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بھرپور کارروائی ہو رہی تھی. اس پہ انشاءاللہ ہفتے والے دن روڈ پہ پروگرام کریں گے, روڈ شو کریں گے, لوگوں کی رائے لیں گے, لوگوں کے کمنٹس لیں گے, اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا اس طرح کی کوئی کارروائیاں آپ نے دیکھی تھی جو گزشتہ 15 دن میں آپ نے ناظم آباد میں دیکھی ہیں. تو یہ ایک سیٹرڈے کا پروگرام ہے, پر اس وقت ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ڈسٹرکٹ سینٹرل اور خاص طور پہ جو ناظم آباد جیسے پوش ایریے کو, نارتھ ناظم آباد جیسے پوش ایریے کو, گلبرگ جیسے ایریے کو جو کنکریٹ کا جنگل بنایا گیا ہے, اور ان 2 ایریوں میں ابھی اویس شاہ کی پوسٹنگ موجود ہے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر وہ گلبرگ اور نارتھ ناظم آباد. تو انہیں دیکھنا ہوگا کہ آیا کہ آپ نے خالی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کے دعوے کرنے ہیں یا اس کو عملی طور پہ جو ہے وہ عملی جامہ پہنانا ہے. تو اس سارے معاملے کو ہم پھر کنٹینیو کریں گے, پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو شیئر کریں گے. ہفتے کو ناظم آباد میں روڈ پروگرام انشاءاللہ کریں گے, آپ اس کو دیکھیں گے. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.